کیا پنڈی والوں سے کوئی آپ کو گرین سگنل مل رہا ہے؟ کیونکہ مذاکرات تو انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ نہیں دیکھیں، مذاکرات یہ ہو رہے ہیں اور مذاکرات جن کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ جن کے نام استعمال ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن جو بھی بیٹھے ہو اکراس دا ٹیبل اب بہتر ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں، مذاکرات کے دو رس نتائج نکلیں گے؟ کل بھی 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نہیں سنایا گیا اور کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب جیل کسٹڈی میں ہونے کے باوجود کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور بشرا بی بی بھی تاخیر سے پہنچی تھی، تو کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کی وجہ سے یہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں؟ سم ٹائم ججمنٹ اناؤنس کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، 1-2 تاریخیں سم ٹائم پڑتی ہے، لیکن اس مرتبہ تو عدالتی عملے نے ہمیں یہی انفارم کیا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا اور فیصلہ 11 بجے سنایا جائے گا، اور اس کے پیش نظر ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ جج صاحب نے آپ ڈیٹ دے دی تھی، مناسب یہی ہوتا اگر اس نے فیصلہ اناؤنس ہی کرنا تھا، تھوڑا انتظار کر لیتے تو فیصلہ اناؤنس ہو جاتا۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 17 کو آ جائے گا۔ ہمیں امید ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن اس کا جو مذاکرات ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور نہ مذاکرات سے کوئی تعلق ہوگا۔ وہ خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہونی اور ہمارے مذاکرات ہونے، صرف 2 نکات پہ مذاکرات ہونے، مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے، یہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے بہتر ہے اور لازم ہے کہ یہ ہو۔ جتنی سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے فارم 47 والوں سے مذاکرات نہیں کرنے، تو اب کیا فارم 47 والوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا حقیقی حکمرانوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھو، حقیقی حکمران دیکھو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مینڈیٹ نہ ہونے کا ہمارا ابھی بھی وہ کلیم ہے اور پٹیشنیں پینڈنگ ہے۔ 75 پٹیشنیں ہماری پینڈنگ ہے۔ ان 75 پٹیشن میں یہ بھی عدالتی نظام کا ایک عجیب سا وہ ہے کہ آج تک نہ اس میں ایشوز فریم ہوئے نہ اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوا، وہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے، جبکہ لا یہی کہتا ہے کہ 4 مہینے کے اندر فیصلے ہونے چاہیے۔ تو مینڈیٹ سے ہم ہٹے نہیں ہے، وہی مینڈیٹ ہمارا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ پرپس کے لیے ہم مذاکرات کریں اور 2 مطالبات رکھیں۔ نہیں تو کیا پنڈی والوں سے کوئی آپ کو گرین سگنل مل رہا ہے؟ کیونکہ مذاکرات تو انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ نہیں دیکھیں، مذاکرات یہ ہو رہے ہیں اور مذاکرات جن کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ جن کے نام استعمال ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن جو بھی بیٹھے ہو اکراس دا ٹیبل اب بہتر ہونا چاہیے۔ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ دیکھیے، کاشیسلی اپٹیمسٹک ہے ہم۔ پہلے کی جتنی زیادتیاں ہوئی ہے اس کا ازالہ کتنا جلدی ہو سکتا ہے، اتنے وقت کے اختلافات ہیں وہ کتنے جلدی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس لیے تو ہم نے بڑا مختصر رکھا ہے کہ جو اسیران ہے اور پولیٹیکل ہے اس لیے ان کی رہائی۔ کچھ حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی شیورٹی کوئی نہیں دے رہا کیونکہ وہ باہر نکلیں گے، اگر جیل میں بیٹھ کے انہوں نے تکنیک کا ناچ نچایا ہوا ہے تو باہر نکل کے تو انہوں نے تو آگ لگوا دینی ہے ملک کو۔ نہیں کبھی نہیں آیا وہ خان صاحب ملک میں آگ لگوانے کے لیے وہ نکلیں گے، اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اور بہترین کرنے کے لیے، اس کو استحکام دینے کے لیے، عوام کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے، عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جیل میں بیٹھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے، یہ عوام کو بھی دیکھیں گے کہ کتنی خوشی کی ایک لہر آ جاتی ہے اور کتنا استحکام آ جاتا ہے۔ اگلا دور کب ہو رہا ہے مذاکرات کا؟ ابھی 16 کی ڈیٹ آ گئی ہے، آج 16 کی ڈیٹ آ گئی، 16 کو انشاءاللہ تعالیٰ مذاکرات ہوں گے، ہم جائیں گے بھی اور ہم ان رائٹنگ مذاکرات میں اپنے مطالبات دیں گے بھی اور توقع رکھیں گے کہ فرسٹ گو میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو جائے گا کمیشن میں۔ اچھا، جو مین مطالبات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، 2 مذاکرات کے ہمارے صرف خان صاحب نے 2 ہی مذاکرات، اسیران کی رہائی اور کمیشن کا کیا۔ تو پہلی جو 3 تاریخ تھی، تیسری ملاقات ہماری میٹنگ ابھی ہونے جا رہی ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی سبقت ہو جائے گا۔ کیا پی ٹی آئی کی عادت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے جو مطالبہ ہے اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ نہیں پیچھے کوئی بھائی نہیں ہٹا، مطالبات ہماری اپنی جگہ، ایک لمیٹڈ پرپس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے، اور جہاں تک اسیران کی مطالبہ ہے اس میں خان صاحب کا شامل۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آخری کوسچن یہ بتا دیں، آئی ایل ایف یہاں پہ اتنا زیادہ محنت کر رہی ہے، 5-6 گنے چنے وکلا ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ٹویٹر ہینڈلر ایسے ہیں کہ وہ ان کا نام لکھتے ہیں جو کبھی عدالتوں میں پیش بھی نہیں ہوئے، اور پھر اب پی ٹی آئی میں ایک پرسپشن کریٹ ہو گئی ہے کہ دوسری گوگی بٹھا دی گئی ہے ہمارے اوپر، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ بھائی آئی ایل ایف کی جتنی سروسز ہیں میں ان کو کمنڈ کرتا ہوں، اور بڑے کمنڈیبل سروسز کی ہیں، بڑے سخت میں کی ہے۔ جتنے بھی آپ آئی ایل ایف کے دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے والنٹیئر ہیں، وہ ہر جگہ جاتے ہیں، دن رات جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی کا کرتے ہیں۔ ایک کیس سے بندہ نکلتے ہیں تو دوسرے میں اریسٹ ہوتا ہے، پھر بھی ان کے پاس جاتے ہیں، آپس میں یہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا نام آیا نہیں آیا، ان سب لوگوں نے بڑا بے لوث خدمت کی ہے۔ میرے ساتھ میں آیا ہوں، یہ سارے ہم ساری زندگی بھر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں۔ انعام کا اعلان تو نہیں کر رہے ان کے لیے؟